السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 196 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس آیت مقدسہ کا جو پہلا حصہ ہے اس پر کل درس ہوا تھا، اور اس کا دوسرا حصہ آج اس پر درس ہو رہا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے حوالے سے بہت اہم قوانین اور ضابطے ارشاد فرمائے ہیں۔ کل کے درس میں آپ خواتین و حضرات نے یہ سنا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے حج کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حج اور عمرہ کس لیے کرتے ہیں؟ للہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ حج اور عمرہ اصل میں یہ تربیت کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے مشق ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اور اصل میں یہ بڑا جو اللہ کا حکم جہاد ہے اس کے لیے ایک جیسے جنگی مشقیں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ حج اور عمرہ ہے۔ اور حج کے موقع پر آپ غور کریں گے 5 جو ایام الحج ہیں ان دنوں میں جتنی مشقت، بھاگ دوڑ ہر طرف ہوتی ہے۔ احرام باندھ کے مینا میں آنا ہے، پھر مینا سے عرفات ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر واپس مینا ہے، پھر شیطانوں کو کینکریاں مارنی ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے، اور پھر واپس مینا میں آنا ہے۔ 8، 9، 10، 11 اور 12، 5 دن یہ ایک مشق ہے، فوجی مشق، اور تربیت ہو رہی ہے۔ تو یہ اس طرح ادا کرو جیسے اللہ کا حکم ہے۔ پر اس طرح بڑا کام جو کر رہے ہو تو ہدف تو ہونا چاہیے نا، اور ہدف کیا ہے؟ خدا شناسی۔ پھر اس میں کچھ مسائل یہ ارشاد فرمائے کہ اگر ایک شخص کو کسی طریقے سے روک دیا جائے کہ وہ حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، احرام باندھ لیا ہے، کوئی دشمن نے روک دیا، کوئی ایسی رکاوٹ بن گئی کہ وہ نہیں کر سکتا، تو وہ ایک دم دے گا، اس کو دم احسار کہتے ہیں۔ اور جب تک دم نہ ہو جائے سر نہیں منڈوانا، سر منڈوائیں گے تب جب دم ادا ہو جائے گا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جب دم ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ ایک دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، احرام باندھ لیا ہے، بیماری ہو گئی، کوئی سر میں تکلیف ہو گئی، کوئی ایسی وجہ ہو گئی،
تو ایسی شکل میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو دم کا کہا ہے، اس کو دم جنایت کہتے ہیں۔ یا وہ روزہ رکھے گا یا وہ صدقہ دے گا۔ پھر ایک تیسری شکل ہے، وہ یہ ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس شخص نے حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھایا۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج مفرد، جو حرم کے اندر رہنے والے کرتے ہیں یا حل کے اندر رہنے والے کرتے ہیں۔ دوسرا ہے حج تمتع، جو لوگ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ عام طور پہ پاکستان سے جانے والے اور دنیا کے دیگر ممالک سے آنے والے لوگ یہی حج کرتے ہیں۔ تیسرا ہے حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے عمرے اور حج کو اکٹھا ملا دینا، یعنی احرام باندھا، عمرہ کیا، احرام کھولا نہیں ہے، پھر اسی احرام میں حج کیا، اور اس عمرہ حج کرنے کے بعد اس کے قوانین ضابطے مکمل کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھولیں گے۔ اس پہ بھی ایک قربانی ہے جس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ عمرہ اور حج اکٹھا ہو گیا، تو اس پر قربانی دینی چاہیے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب اگر کوئی ایسی شکل ہو گئی کہ قربانی وہ بندہ نہیں کر سکتا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس وہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، سفر میں بھی خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا متبادل یہ اجازت دی کہ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پس وہ 3 روزے رکھیں گے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھیں گے جب تم واپس لوٹو گے۔ 3 روزے حج کے موقع پر رکھنے، حج ایام الحج میں رکھنے، ایامن فی الحج، اور وہ کون سے دن ہیں؟ 7، 8 اور 9، یہ 3 دن بنتے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں وہ روزہ رکھے گا، آگے 10 کے بعد تو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ایسی ممنوع ہے۔ تو یہ 3 دن ہیں جن 3 دنوں میں روزہ رکھے گا، 7، 8 اور 10، 7، 8 اور 9، 3 دن بن گئے۔ اور یہ 3 دن وہاں مکمل کریں گے، اس کے بعد حج اپنا مکمل کریں، اور جب واپس آئیں گے تو 7 اذا رجعتم، 7 روزے رکھنے ہیں جب وہ واپس لوٹیں گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ پابندی لگا دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 3 وہاں رکھ لیے جائے، 2 یہاں آ کے 7 کر لیں، یا آپ کوئی اور گڑبڑ کر دیں، نہیں، 3 وہاں۔ یہ ڈسپلن طے کر دیا کہ 3 ایام الحج میں رکھنے ہیں، اور 7 آپ سہولت سے گھر آ کے جب واپس آ جائے تو رکھ لیں، لیکن یہ 10 مکمل کرنے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں پر رہنے والے نہیں ہیں، حاضر المسجد الحرام، جو اللہ کے گھر مسجد الحرام کے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یعنی جو آفاقی حج کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جو ڈسپلن، جو ضابطے اللہ رب العزت نے اس عبادت کے طے کر دیے ہیں، اس کی ترتیب طے کر دی ہے، اس کے مطابق اللہ کا حکم مانو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، شدید العقاب، سخت
عذاب سزا دینے والے ہیں۔ اگر ہم اس ڈسپلن کو توڑیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سزا ہوگی۔ اسی طرح آپ فوجی مشق کو سمجھ لیں، ایک یونیفارم پہن لی ایک فوجی نے، ڈسپلن کو اوبے کر لیا، طے کر لیا، اور اس نے یونیفارم پہن لی۔ اب اگر وہ گڑبڑ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، مختلف سزائیں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے۔ تو اسی طرح یہ یونیفارم ہے حج اور عمرے کی احرام۔ جب ہم نے یہ باندھ لیا، اس کے بعد اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی رہنمائی کے مطابق جو ڈسپلن جو ضابطے طے ہو گئے ہیں اس کے مطابق کریں گے، نہیں تو ان اللہ شدید العقاب، مرضی کرنے والوں کے لیے تو عذاب سخت سزا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حج اور عمرے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ جو ہم نے یہ دماغ میں بنایا ہوا ہے گناہ گار ہیں، حج کر کے فارغ ہو گئے اور عمرہ کر کے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مختلف ارشادات ہیں۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے ان ضابطوں اور ڈسپلن کے مطابق شعوری طور پر اللہ کی رضا چاہتا ہے، خدا شناسی چاہتا ہے، انسان دوستی پر مبنی اس کی سوچ ہے، اور وہ حج کر کے جب فارغ ہوتا ہے تو ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے سر۔ لیکن میرے عزیزو، یہ اس معیار پہ حج ہوگا تو پھر ہے، اور اگر غلطیاں کریں گے، خواہشات کے مطابق کریں گے، من مرضی کریں گے، عبادت کو بھی ایک رسم سمجھ کے بس کر رہے ہیں۔ کئی لوگ حج کرتے ہیں وہی رسم، واپس آتے ہیں اسی طرح ہی ہوتے ہیں، عمرہ کریں گے اسی طرح، کوئی تاثیر کیا ہوئی اس کی، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ان کے لیے ہے، ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔